بلکہ جن پر شفاعت کا تکیہ تھا اور ان کے سہارے شرک ہانکتے تھے وہ نیک ہوں تو جنت میں جا چکے ہوں گے، مجرموں اور مشرکوں کے ساتھ کیوں ہوں گے؟ اور اگر ڈھونگی اور بدکار و مکار ہوں گے یا بت وغیرہ ہوں گے تو وہ جہنم کا ایندھن بننے اپنے مقام پر جا پہنچے ہوں گے۔ اب بیچارے مشرک بے یار و مددگار ہو کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوں گے، اسی لیے فرمایا کہ شفاعت کرنے والے سب غائب ہو گئے۔ آج کے زمانے میں نام کے مسلمان جن کو نماز، روزے، زکوٰۃ اور توحید سے کچھ لگاؤ نہیں رہا، بلکہ پیروں فقیروں کی قبروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی شفاعت کریں گے، حشر کے دن معلوم ہوگا کہ کس دلیل سے اپنے شرک کو اسلام ثابت کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کا کسی نے نقشہ بنا کر اسے نہیں دیا تھا کہ اس طرح بنایا جائے، بلکہ اکیلے نے خود ہی بنا دیا۔ اسے اولاد بیوی کی کیوں حاجت ہوگی جو خود ہر چیز کا ذاتی علم رکھتا ہے؟ اسے کسی نائب، پیشکار یا وزیر کی ضرورت ہی نہیں، کبھی اسے فنا نہیں، موت نہیں، وارث بنانے کی ضرورت پیش آئے۔ ہر عیب و نقص سے پاک ہے وہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واضح ہو کہ اس سورت کا نمبر 6 ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 و 73 کی تشریح میں انسان کو سب سے پہلا سبق یاد دلایا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان سے اس دنیا میں آنے کے پہلے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ان کا رب صرف اللہ ہے اور دین توحید ہی انسانیت کا دین ہے۔ شرک بعد میں باطل پرست اور جاہل لوگوں نے شیطان کے جھانسے میں آ کر ایجاد کیا، ورنہ انسانی فطرت توحید پر ہی قائم ہے۔ اسی لیے مصیبت کے وقت بات کھل جاتی ہے کہ کوئی غیر اللہ وقت پڑے کام نہیں آتا، اور کٹر سے کٹر مشرک بھی صرف اللہ ہی کو پکارنے لگتا ہے۔ حشر میں اپنے مشرک باپ دادوں کو جھوٹے اور باطل پرست کہیں گے، اور آج دنیا میں اپنے باپ دادوں کے طریقے پر چلنا دین سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کر کے اتراتے بھی ہیں، لیکن انسانی فطرت، انسان کا ضمیر اور اس کی عقل اور تجربہ ہر وقت شرک کا ابطال یعنی جھوٹا ہونا ثابت کرتا ہے، اور توحید کا اقرار ہر دل میں سمایا ہوا ہے۔ وقت پڑنے پر دل کا اقرار جو کسی وقت عالم وجود میں آنے سے پہلے آدمی اپنے رب کے حضور کر چکا ہے، اسی دنیا میں کھل کر رہتا ہے۔ لا علاج بیماری، طوفان، آگ، سیلاب، وبا اور خون خرابے، زلزلے اور بجلیاں، ان سب موقعوں پر شرک کا بھرم کھل جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کوئی بھی غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارتا، بلکہ صرف اللہ کی طرف ہر شخص متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی دین فطرت ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ سورۃ الانفال کی 35ویں آیت ہے۔ مرکز توحید حرم مکہ کا کیا حال تھا؟ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے اس آیت کے تحت اس کا نقشہ اس طرح بیان کیا ہے۔ کعبے کی ادب والی مسجد میں مشرک لوگ سیٹی یعنی بانسری کی طرح کی چیزیں بجاتے، گاتے اور اس پر تالیاں پیٹتے، یہ ان کی عبادت بھی۔ آج بھی مشرک سماج کا یہی حال ہے۔ ڈھولک، گانا، ناچنا، تھرکنا، قوالی، باجے، گاجے، پکھراج، گھنگرو، گھنٹا، سارنگی، طبلہ، ساتھ میں عورت کا ناچ، اور وہ بھی طوائف، مخنث، ہجڑے، یہ بھی ان کی عقل کا کمال دیکھو کہ ان سب حرکتوں سے ان کے عبادت کے ذوق کو تسکین ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن اللہ کے سامنے سادگی سے سر جھکا کر بندگی کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ شرک اور توحید کے اس فرق کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، تب توحید کی آدمی کو قدر ہوگی۔